ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے سورہ المائدہ سے آیت نمبر 55 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا رب کائنات نے، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور تمہارے ولی ایمان والے ہیں۔ آگے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا کہ ایمان والا ہے کون؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ یہاں پر رب کائنات نے فرمایا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اس کا رسول ہے، تمہارے ولی مومن ہیں۔ ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی مددگار ہے۔ جس معنی کے اندر بھی اس آیت کریمہ کو لیا جائے، اسی معنی کے اندر یہ بات حق ہے کہ اللہ رب العزت بھی مومنوں کا ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور مومن بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی دوست ہیں تو تب بھی صحیح ہے، اور اگر مددگار ہیں تو تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ حقیقی مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت اس کو سبب بنا دے، اس سبب کے طور پر ایک مسلمان، ایک مومن، وہ دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اگر ان کو مستقل بھی ذات سمجھ کر مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی عطا، اس کی جو طاقت ہے وہ عطائی سمجھی جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔
تو نہ صبر خدا ہے اور نہ نماز خدا ہے، تو اس غیر اللہ سے اللہ رب العزت نے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون اللہ کی بارگاہ میں میرا مددگار ہے؟ حالانکہ نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے، اللہ کی مدد میں ہوتا ہے، مگر وہ نبی کہہ رہا ہے اپنے حواریوں سے کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون میرا اللہ کی بارگاہ میں مددگار ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یعنی جو دین متین کا آپ کام کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کے مددگار ہیں۔ تو یہاں پر جو بھی معنی لیا جائے وہ درست نہیں ہے، درست ہے، مگر کسی کو مددگار مستقل بھی ذات سمجھا جائے، اسے اس کی مدد ذاتی سمجھی جائے اللہ کے سوا، تو پھر جو ہے شرک ہوتا ہے، ورنہ پوری کائنات جو ہے وہ کسی نہ کسی کی مدد سے چل رہی ہے۔ اور آج کل تو اس سائنس نے، اس چھوٹے سے پرزے موبائل نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آج میرا ایک دوست لاہور کے اندر، وہ اس کو ضرورت ہے، کوئی اس کی جیب کٹ گئی مثال دے رہا ہوں، یا اس کو کوئی اور ضرورت ہے، وہ مجھ سے 50,000 وہاں اس کی ضرورت ہے، مجھ سے مدد لینا چاہتا ہے، تو میں یہاں کراچی میں بیٹھ کر صرف 1 منٹ کے اندر اس کی مدد کر سکتا ہوں، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے پرزے کے ذریعے۔ اس سائنس نے اس بات کو اتنا آسان کر دیا ہے، سہل کر دیا ہے، اور دریچے ابھی تک بھی ہمارے ذہنوں کے نہیں کھلے کہ ہم وہ سائنسدانوں نے جو ان لہروں کو جوڑا ہے، تاروں کو جوڑا ہے، پرزہ بنایا ہے، ہم اس کو تو مانتے ہیں، اس مدد کو، مگر جو اللہ رب العزت نے ایک روحانیت رکھی ہے اور اسی سے یہ سب کچھ اخذ ہو رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ہماری تھوڑی کم علمی ہے، ورنہ نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے کوئی دوسرا کسی سے مدد مانگے، کیونکہ جس سے مدد مانگی جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ولی سے مدد مانگو تو وہ ولی خدا نہیں بن جاتا، خدا ولی نہیں بن جاتا، خدا خدا رہتا ہے، ولی ولی رہتا ہے، بس ایک نسبت ہو گئی ہے اس اللہ کے ولی کو اللہ کے ساتھ، تو اللہ نے اسے اتنا قوت طاقت عطا کر دی ہے کہ پھر وہ جیسے حدیث قدسی میں آپ نے 2 جمعے پہلے سماعت کیا، پھر اللہ رب العزت اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اب اللہ جس کا ہاتھ بن جائے وہ ہاتھ کہاں تک کام کرے گا؟ جس طرح ایک لوہے کو ایک نسبت ہو جاتی ہے آگ سے، کبھی آپ بیٹھیں لوہار کے پاس، لوہار جب لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے تو جب آگ میں نہیں ڈالتا تو اس سے پہلے اس کو ہاتھ میں لو، لوہا آپ کو اپنا اثر نہیں دکھائے گا، لوہا گرم نہیں ہوگا، مگر اس آگ کے ساتھ جب لوہے کو نسبت ہو گئی اور آگ کے اندر لوہے کو ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، وہ سرخ جب ہو جائے گا، اب اس لوہے کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھو، وہ ہاتھ میں نہیں اٹھایا جائے گا، اور اب وہ لوہا ہے، ابھی وہ سرخ ہو گیا ہے، وہ آگ نہیں ہے، وہ لوہا ہے، لوہا ہے، آگ ہے، مگر اس کا اثر آ گیا ہے اس کے اندر، تو اس کی وجہ سے جس چیز کے ساتھ بھی اس کو ٹچ کرو گے، لگاؤ گے، تو وہ چیز کو جلا کر رکھ دے گا۔ یہ دنیا کی مثال تھی، بس یہ مثال اللہ والا جو واقعی اللہ والا ہے، جن کے صفات ہیں، آگے بیان کرنے والا ہوں، جن کے اندر ولی کی صفات ہیں، جو اللہ رب العزت کا ولی بن گیا ہے،
اس کی شان ہی یہ ہو گئی ہے کہ پھر وہ دور اور نزدیک کی یہ بوجھ، یہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، تمہارا ولی رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لوگ تمہارے ولی ہیں۔ اور وہ بات کہہ دینا کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تھوڑی سی اگر مطالعہ وسیع ہو جائے، قرآن کے اول سے لے کر آخر تک نظر ہو جائے، حدیث پاک کے ذخیرہ حدیث کم از کم سیاستہ پر نظر ہو، تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے قرآن کے اندر بھی آیات ناسخ منسوخ ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک مقام پر ہے، دوسرا دوسرے مقام پر ہے، ایک ناسخ ہے، دوسرا منسوخ ہے، یا اس کا مطلب صرف ظاہری لفظی معنی سے نہیں بنتا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نصیر نہیں ہے۔ یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی یہ 11ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اب اسی کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے کہ تم اپنا مددگار یا اپنا دوست یا اپنا ولی لوگوں کو بناتے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارا کوئی ولی نہیں۔ اگر صرف لفظی معنی کو دیکھا جائے تو پھر اللہ کے بندے، اگر یہ آیت کریمہ یوں فرما رہی ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی ولی نہیں اللہ کے سوا، تو پھر یہ جو سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس کا معنی کیا کرو گے؟ ایک کے اندر آ گیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور اسی قرآن کے اندر سورہ توبہ کے اندر آیا آیت نمبر 55 میں انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، ایمان والے ہیں۔ اب مولانا صاحب بتائیے کہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک آیت کو مد نظر رکھا اور کفر شرک کا فتویٰ جھاڑ دیا، اب دوسری آیت کریمہ میں یہ معنی آ رہا ہے، یہ آیت آ رہی ہے، اس کا بھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ تو اس معنی کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا، یا وہ جنہوں نے اللہ والوں کے ساتھ اپنا ناتا تعلق جوڑ دیا۔ خشک مولویوں کا کام نہیں ہے ایسے مسائل کو بتانا، انہی کا کام ہے جو اللہ رب العزت کے مقرب بندوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کا جواب تفصیل کے ساتھ تو نہیں، کیونکہ مجھے گفتگو کوئی اور کرنی ہے، اسی موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے اتنا تو ذہن رکھو، اتنا تو سوچو کہ من دون اللہ اور ہوتا ہے، اولیاء اللہ اور ہوتا ہے۔ اتنا بھی سوچ نہیں کہ من دون اللہ کون ہے۔ من دون اللہ بت ہیں جو ساری کی ساری آیتیں اٹھا کر جو ایک سادہ لو انسانوں پر ڈال دیتے ہو، وہ بدھو کی وجہ، بدھو کی آیات ان کو اٹھا کر کسی پر قبضہ کر دینا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ من دون اللہ اور ہے، اولیاء اللہ اور ہے۔ اولیاء اللہ کی شان ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو آپ نے حدیث بخاری مسلم سیاستہ کی حدیث کی کتابوں سے وہ جو آپ نے سماعت کیا کہ رب کائنات اپنے ولی کو کیا مقام دیتا ہے، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ من دون اللہ اور ہوتا ہے اور اولیاء اللہ اور ہوتا ہے۔ اور ہم جو خدام ہیں، ہم جن کی توصیف و تعریف کر رہے ہیں، ہم نے یہ مہینہ سفر المظفر کا جن کے ساتھ منسوب کیا ہے، وہ حقیقتاً جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ کیا ہے۔ ڈبہ پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں،
چوک چوراہوں پر ٹھیلے لگانے والے پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بناوٹی پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، شریعت کے غداروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میلے مزاروں پر وہ جو عرائس ہوا کرتے تھے میلوں کے اندر تبدیل ہوئے، ان میلوں ٹھیلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، میلوں پر دھمال کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم جو اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں وہ ان حقیقی اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں جن کو اس وقت تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہیں تو صحیح لیکن تلاش کرنا مشکل ہے۔ ہم ہر ایرے گیرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں، ہر چیز کو تلاش کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سونار کی دکان پر جائیں تو وہاں بھی کسی جو ہے وہ سونا شناس کو لے جاتے ہیں یا ان سے کچھ لکھواتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ اصل ہے یا کھوٹ ہے یا نقل ہے، تو اس کے لیے ہر چیز میں ہم اصل نقل کی پہچان کرتے ہیں، مگر پہچان نہیں ہے تو اللہ کے ولی کے تلاش کی نہیں ہے، اللہ کے ولی کو تلاش نہیں کرتے۔ بس جو بھی ایرا غیرہ آیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بیعت کر لی، جب بیعت کی پتہ چلا کہ تو خلاف شرع انسان ہے، پھر کہا کہ نہیں، کسی سے سن لیا بیعت توڑنا منع ہے۔ کہاں سے منع ہے؟ جو ایک بندہ ہے ہی خلاف شرع، اس سے بیعت توڑنا کہاں ناجائز ہے؟ اس سے جتنا جلدی ہو سکے جان چھوڑاؤ۔ اس وجہ سے اب جب بیعت کرنا، یہ ایک کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ مستحب ہے، اور ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جانا فائدے سے خالی نہیں، فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ آگے بندہ بھی تو ہو نا، وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو۔ تو اس وجہ سے ہماری جو ایک سوچ ہے، ہمارا جو ایک نظریہ ہے، ہماری جو ایک پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے خدام ہیں، نوکر ہیں، اور جو اولیاء کرام نہیں ہیں وہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے میں ایک تصوف کی کتاب سے آپ کے سامنے ایک اولیاء اللہ کی صفات کو رکھتا ہوں۔ ایک کتاب کا نام ہے رسالہ قشیریہ، رسالہ قشیریہ۔ یہ سعودی عرب سے مجھے ایک دوست نے عربی کے اندر وہ کتاب بھیجی، نام رسالہ ہے لیکن رسالہ نہیں، ضخیم کتاب ہے، اور یہ کتاب داتا علی حجویری کے استاد ہیں، دادا استاد، یہ تبع تابعی میں سے ہیں، ابو القاسم قشیری، یعنی کہ تبع تابعی سے وہ ہیں، انہوں نے تابعیوں کو دیکھا ہے، صحابہ کو نہیں، تابعی کو دیکھا ہے، تبع تابعی میں سے ہیں حضرت ابو القاسم قشیری، اور ان کا رسالہ تصوف کا مقام رکھتا ہے۔ داتا علی حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب، وہ بھی تصوف کے لیے ایک نادر کتاب ہے، بہت ہی اعلیٰ کتاب، لیکن اس سے بھی اعلیٰ ہے یہ رسالہ قشیریہ۔ یہ اس کتاب کے اندر اولیاء کرام کی صفات کو، اور انہوں نے اولیاء کرام کی صفات کو بیان کیا، حضور کے خواب کو بیان کیا، مگر یہ درس ہم تمام کے لیے ہے، بہت ہی کارآمد بات ہے، بہت ہی پتے کی بات ہے، دل جاں گزین کرنے والی بات ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ آج کے سفر المظفر کے اس آخری اولیاء کرام کے بیانات میں اس بات کو شامل حال کیا جائے۔ تو حضرت امام قشیری، ابو القاسم قشیری اپنے اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ بشر حافی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بشر حافی یہ بہت اعلیٰ بزرگ تھے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے کہ وہ ننگے پاؤں گھومتے تھے، عبادت اور ریاضت میں شریعت کے پابند تھے۔ انہی کے بارے تو آگے بات آ رہی ہے، لیکن خوف خدا اس قدر تھا کہ وہ
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے، اور حافی کا معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں چلنا۔ وہ اکثر اوقات ننگے پاؤں چلتے رہتے تھے۔ بسیرا ان کا اکثر جنگلوں کے اندر ہوتا تھا، پہاڑوں کے اندر ہوتا تھا، اور بڑے بڑے اکابر فقہا کرام جا کر ان کے پاس فیض لینے کے لیے جاتے تھے۔ بشر حافی تو رسالہ قشیریہ کے اندر امام ابو القاسم قشیری نے فرمایا کہ حضرت بشر حافی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے بشر سے پوچھا، تو عبارت ہے جو میرے پاس نسخہ ہے چونکہ عربی کے اندر ہے، تو عبارت ہے عربی کے اندر کہ فرمایا یا بشر، اے بشر، اتدری، کیا تو جانتا ہے، بما رفعک اللہ من بین اقرانک، تیرا رتبہ اللہ نے تیرے ہم زمانہ کے لوگوں میں بلند کیوں کیا ہے؟ تیرے جو ہم زمانہ لوگ ہیں، اقرانک کا معنی ہوتا ہے تیرے ہم پلا لوگ، تیرے زمانے کے لوگ، جس زمانے میں تو رہ رہا ہے، اس زمانے کے اندر تیرا رتبہ تیرے ہم زمانہ لوگوں سے افضل کیوں ہوا ہے؟ یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالت خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے پوچھا بشر حافی سے، تو حضرت بشر حافی نے عرض کی قلت لا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی کہ نہیں، میں نہیں جانتا یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتباعک لسنتی، پہلی بات کیا کہ تیرا رتبہ تیرے زمانے کے لوگوں سے بلند اس وجہ سے ہوا ہے کہ باتباعک لسنتی، تو میری سنت کی اتباع کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی، اور فرمایا کہ دوسری بات، فرمایا وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ، دوسری بات یہ ہے کہ تو نیکوکاروں کی خدمت کرتا ہے، اور تیسرا فرمایا وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، تو اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ تو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو امام قشیری نے رسالہ قشیریہ کے اندر حضور علیہ السلام کے خواب کو بیان کیا۔ بشر حافی نے خواب کے اندر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور کہ تیرا درجہ اپنے ہم پلا لوگوں کے اندر بلند کیوں ہے؟ انہوں نے کہا قلت لا یا رسول اللہ، میں اس بات کو نہیں جانتا، اللہ نے یہ درجہ میرا بلند کیوں کیا؟ آگے حضور علیہ السلام نے 4 باتیں بتائی ہیں کہ تیرا درجہ تیرے ہم پلا ہم زمانہ لوگوں سے بلند اس وجہ سے ہوا ہے کہ تو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے، سنت کی اتباع کرتا ہے، 4 چیزیں، اور تو کیا کرتا ہے؟ صالحین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ تصوف کی کتاب ہے نا، تو تصوف کے درس کے اندر جو تصوف کا درس جہاں پر صوفیہ کرام دیتے ہیں، تو صوفی بھی عالم ہوتے ہیں، جو بے علم ہے وہ صوفی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا صوفی کا علم، صوفی شاید عالم نہیں ہوتا ہے، جو عالم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اسے تو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تصوف کی کتاب ہے، تصوف کی اس کتاب میں جب تصوف پڑھایا جاتا ہے تو یہ بات بتائی گئی کہ اس وقت تک اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ ان 4 چیزوں پر کاربند نہ ہو۔ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر، اور چیزیں اور بھی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے 2-3 سال پہلے بیان کیا تھا، میرے یوٹیوب پر موجود ہے، 18 چیزیں تھیں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بتائی تھی، جو ہمارے
نام نہاد صوفی، نام نہاد پیر، جو ان کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے، ایسی باتیں تھیں۔ میرے یوٹیوب چینل پر پڑھی ہے وہ بیان۔ لیکن آج امام قشیری کی بات کر رہا ہوں کہ امام قشیری نے اپنی تصوف کی کتاب کے اندر 4 باتوں کو بیان کیا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اپنے ہم منصب لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ ان کی 4 چیزیں ہیں، وہ 4 چیزیں جب وہ اپنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایک مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اب بتائیے، اب یہ کہتے ہیں نا کہ علم ہونا نمک جتنا اور عمل ہو آٹے جتنا۔ گھر میں ہماری ماں بہنیں آٹا گوندتی ہیں نا روٹی پکانے کے لیے، تو علم تھوڑا ہو عمل زیادہ ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج علم بہت ہے، عمل بالکل نہیں ہے۔ اگر اتنا بات جو کچھ میں نے بتائی اس پر عمل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی۔ باتیں تو 4 ہیں، 4 باتیں اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ایک اعلیٰ مقام چاہتا ہے، باتیں تو صرف 4 ہیں کہ اس نے سنت مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہے، صالحین کی خدمت کرنی ہے، اپنے بھائیوں سے نطق و نصیحت کرنی ہے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے، آج کل کہ فرمایا کہ درجہ اس وجہ سے بلند ہوا ہم منصب میں کہ باتباع لسنتی، تو میری سنت کی اتباع کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوئی گونگے اندھے بہرے تو نہیں ہیں نا۔ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جب کسی کو ولی مان بیٹھے، تو کیا ہم اندھے ہیں؟ اندھے ہیں تو ان کی چلو نقل و حرکت کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم بینا ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر دیکھو جو ولایت کا اعلان کر رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ولی اعلان ہی نہیں کرتا، وہ ولایت کو چھپاتا ہے۔ وہ ولایت، پچھلے جمعہ پر میں ابدال کتب کا وہ ذکر کر رہا تھا، تو بتایا گیا کہ اللہ کا ولی وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اور بعض اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اس درجے پر فیض کر دیا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وہ سیاست کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بکھرے بال، پراگندہ حال، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے، اس بات کو پورا کرتا ہے۔ جس کو ہم بے حال سمجھ رہے ہوتے ہیں، مجبور سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن کے ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نفرت کر رہے ہوتے ہیں، مگر مقام ان کا یہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ اگر قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے، پھر ان کی بات کو رد نہیں کرتا، پورا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی، یہی تو مسئلہ ہے آج کل یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ بابا جس نے اپنے آپ کو پیر بنا رکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو ولی بنا رکھا ہے، وہ سنت کا تارک ہو گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ فرض کا بھی تارک ہے، اور وہ فرض جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں وہ مصطفیٰ کی سنت ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و تارک کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر خلاف سنت کا، ہمارے علاقے میں دیہاتوں میں اندرون سندھ چلے جائیں تو پیر بابا جو ہے وہ بیٹھا ہے اور غیر محرم عورتیں ان کے قدم دبا رہی ہیں۔ غیر محرم عورتوں کا کیا پیر کے سامنے آنا بغیر پردے کی حالت میں جائز ہے؟ اب وہ ان کے قدم دبا رہی ہیں، اور بعض اوقات تو کہیں کسی مقام پر جو ہے نا، کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ایک پیر بابا ہیں، یہ انہی پیر بابا کی بات کر، اصل کی بات نہیں کر رہا، نقل کی بات کر رہا،
اصل گستاخی میں نہیں کرتا، اصل ہوتے ہیں۔ تو وہ انہی کی بات کر رہا ہوں جو نقل ہیں، انہوں نے مردوں کے لیے علیحدہ، عورتوں کے لیے علیحدہ، بھئی عورتیں ان کے پاس علیحدہ ملاقات کریں گی اور یہ ٹائم ان کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے ان کے پاؤں دبانا، ان کو سلام کرنا، ہاتھ میں دینا، تو یہ معاملہ خلاف سنت ہے۔ اگر ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو اس بیعت سے فائدہ ہوگا؟ اور یہ سب کچھ آنکھیں بیٹ کر ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اس کے جو آستانہ بنائے اس پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب ہیں، وہ جو ہے نا وہ اپنا آستانہ بھی جلاتے ہیں، اور جب میلے کے دن آتے ہیں اس میں کتے بھی لڑاتے ہیں، کتے رکھے ہوئے ہیں ادھر سے کوئی میلے پر۔ آج کل معاذ اللہ معاف کرے، وہ پہلے عرائس ہوا کرتے تھے، عرس ہوا کرتے تھے، ابھی بھی کئی مقام پر عرس ہوتے ہیں، اور شریعت کے مطابق ہی، یعنی وہاں پر قرآن کی تلاوت، بیانات ہوتے ہیں، اور کوئی میلے ٹھیلے نہیں ہوتے۔ خواجہ غلام فرید کا جو مزار ہے کوٹ مٹھن میں، وہاں کے سجادہ نشین نے مجھے ایک دفعہ دعوت دی، تو میں وہاں پر گیا تو مجھے وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا نظر نہیں آیا۔ وہاں پر سارے کے سارے جلسے، تقریریں، سب کچھ صحیح، لیکن بعض مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو سب کچھ ہوتا ہے، تھیٹریں بھی لگی ہیں، وہاں پر ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، موت کے کنویں بھی ہیں، اور وہ پیر صاحب نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لاکھوں روپے ان کو اس ٹھیکے کے ملتے ہیں۔ تو آگے آ رہا ہے کہ صفت اور کہ جو ان برائیوں کو منع نہیں کرتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ میری اتباع کی وجہ سے بشر تمہیں اپنے دوستوں میں مقام ملا ہے، تو جو ہے ہی خلاف سنت، جو ہے ہی خلاف شریعت، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کو پیر ماننا، اس کو ولی ماننا، یہ تو خود ولی کی توہین ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کا ولی کبھی کوئی کام بھی خلاف سنت نہیں کرتا۔ کرامت بے شک نہ ہو، کرامت کے کیا تعلق ہے ولی کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں کرامت کا۔ ہوا کے اندر اڑ لینا، ہاتھوں میں سرسوں اگا دینا، یہ تو مداری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہم پڑھ رہے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے اس کالج میں، مظفر گڑھ ڈگری کالج میں، تو ایک دفعہ ہم آ رہے تھے تو آگے ایک مداری بیٹھا تھا، ہم نے کہا تماشا دیکھ لیں، ہم کھڑے تھے تو اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگے یہ مجھے رومالہ دینا، میں نے رومالہ دے دیا، اس نے رومالہ لے کر ایک تھوڑا سا ڈبہ پڑا تھا اس میں ڈال دیا، جب ڈالا تو ڈال کر پھر اس کو یوں کیا، دکھایا مجھے، یوں الٹا کیا تو اس میں رومالہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو اللہ کا ولی مان لیں گے؟ ایک رومالہ چھوٹا لیا جو جیب میں ہوتا ہے، اس کا کبوتر بنا دیا، اس کو ولی مان لیں گے؟ ارے یہ کرامت ہوا میں اڑنا، یہ کرامت حق ہے، مگر صرف خود سنت سے بیزار ہو، سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف چلتا ہو، اور اگر کوئی خیر کی عادت بات وہ کر دے تو یہ اس کی کرامت نہیں ہے۔ کرامت ایک مقولہ ہے، فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، کرامت کوئی چیز نہیں۔ کرامت اللہ دکھاتا ہے، اپنے اللہ کے ولی جو ہوتی ہے، قرآن حدیث میں اس کا ذکر ہے، مگر میں وہ جو بے عمل ہیں ان سے اگر کوئی خرق عادت، کوئی آنکھوں کو ہیرا کرنے والی، حیرت کے اندر ڈالنے والی کوئی بات کر دے، ہم کہیں واہ واہ کیا اللہ کا بندہ ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، خلاف سنت بات کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ وہ پوشیدگی ملاقات کرتا ہے، عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے، ان کے ہاتھ ملاتا ہے، لیکن کوئی اگر حیرت زدہ بات کر دے تو ہم کہیں واہ واہ کیسا بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ہماری پہچان درست نہیں ہے، یہ ہماری پہچان درست نہیں ہے، اس لیے کہ استقامت ہی کرامت پر فوقیت رکھتی ہے۔ ایک بابا نقش بند کے پاس ایک شخص آیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ان کے پاس جا کر اگر یہ صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہوا
تو میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، میں بیعت ہو جاؤں گا۔ اس نے پورا مہینہ گزارا، پورا مہینہ گزرنے کے بعد وہ جانے لگا تو اس نے بلا لیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرے پاس آئے تھے، 1 مہینہ رہے، بتایا بھی نہیں کہ کام آیا تھا۔ تو وہ سچا دور تھا، اس نے جو کچھ دل میں تھا اگل دیا۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کے پاس آیا تھا، 1 مہینہ آپ کے پاس رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کوئی کرامت دکھائیں گے، میں آپ کی بیعت ہو جاؤں گا، لیکن میں نے پورے مہینے کے اندر آپ کی کرامت نہیں دیکھی، بس مایوس ہو کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا سنو، تم نے 1 مہینہ میرے پاس گزارا، تو 1 مہینے کے اندر اگر میری کوئی کرامت نہیں دیکھی تو کوئی ایک کام ایسا دیکھا جو میں نے خلاف سنت کیا ہو؟ کوئی ایک کام میرا بتا دو جو خلاف سنت ہو۔ یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے نکالنا، مسجد میں داخل ہو تو دانا پاؤں اندر رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ مجھے اس معاملے کے اندر چھوٹی سی کسی سنت کے اندر میرا کوئی کام ایسا دیکھا ہے جو خلاف سنت ہو؟ اس نے عرض کی نہیں ایسا تو نہیں دیکھا میں نے۔ فرمایا پھر تم کرامتیں تلاش کر رہی ہو؟ اصل چیز تو ولایت استقامت ہے کہ شریعت پر کون چل رہا ہے، تو شریعت پر جو پابند ہے بس وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ فرمایا کہ اتباع کا بسنتی، میری سنت کی اتباع، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ خدمت کا للصالحین، صالحین کی خدمت کرنا، نیکوکاروں کی خدمت کرنا، اس نیکوکاروں کی خدمت سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ میرے سے عمر میں بڑے تھے، کیونکہ انس بن مالک وہ خادم مصطفیٰ تھے، 10 سال تک ان کی خدمت کی، اس بنا پر کہ حضور کے قریبی ہیں، وہ دوسرا بوڑھا صحابی وہ انس بن مالک کی خدمت کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے لقب ہیں؟ صاحب النالین، جوتے اٹھانے والے، مسواک اٹھانے والے، تقیہ اٹھانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، یہ صحابی رسول 3 کام کرتا تھا، مسواک بھی اپنے پاس رکھتا تھا، آپ کا تقیہ بھی رکھتا تھا، اور آج جہاں آپ آرام کرتے تھے جوتے اتارتے تھے، جوتے اٹھا لیتا تھا۔ جب حضور سے تشریف لاتے وہ جوتے رکھ دیتا تھا، حضور آقا علیہ السلام اس کو پہن لیتے۔ تو یہ خدمت تھی حضور علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا ابو بکر تجھے معلوم ہے کہ تیرا رتبہ اللہ نے کیوں بلند کیا؟ تو نے اپنا روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور میری اتباع کی ہے، میری خدمت کی ہے، خدمت کی وجہ سے۔ تو یہ خدمت جو ہے صالحین کی، نیکوکاروں کی، یہ بھی درجہ بلند کرتی ہے۔ اور تیسری بات، کیونکہ وقت بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اس پر گفتگو تو کچھ تھی۔ تیسری بات یہ تھی درجہ بلند ہونے کی کہ فرمایا کہ وَنَصِیحَتِ کا لِإِخْوَانِ کا، کہ اپنے بھائیوں کو نصیحت، جو اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا رہتا ہے نا تو اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو منازل ہیں نا قربت کے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو نصیحت کرے، جس کو ہم چھوڑ چکے۔ اور دوسری بات اس کی بات یہ ہے اس میں کہ یہ تصوف کی کتاب ہے، جہاں تصوف پڑھایا جاتا ہے وہاں پر اس کتاب یہ ٹاپ لسٹ پر ہے، دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ فتوح الغیب کے بعد اور کشف المحجوب کے اوپر یہ رسالہ ہے، رسالہ قشیریہ، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو جس کو پڑھایا جا رہا ہے یعنی کہ اللہ کا ولی، یہ اس سے اللہ کے ولی بن رہے ہیں، یعنی یہ کتاب تصوف کی پڑھی جا رہی ہے۔ کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، یعنی اللہ کے ولی بن جائیں۔ تو انہی کو کتاب پڑھائی جا رہی ہے
درس دے دیا جا رہا ہے کہ نصیحت کا لإخوان کا. اور بشر حافی کو حضور خواب میں فرما رہے ہیں کہ تیرا درجہ اس وجہ سے بلند ہوا کہ تو اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے. وہ بھائی کون تھے؟ وہ بھائی آپ کے مرید تھے. تو لہذا اس پیر صاحب کی پیری بھی ناقص ہے جو اپنے مریدوں کو غلام سمجھے. وہ اپنے مریدوں کو خود وہ آکڑ پھاکڑ ہو اور مریدوں کے ساتھ جو ہے، آج کل تو دور ہے نا، آج کل تو جو زیادہ مدد کرتا ہے، جو نذرانہ زیادہ دیتا ہے، وہ خلاف شریعت کام کرے تو اس کو بلا کر قریب بٹھایا جاتا ہے. یہ نام نہاد پیروں کی بات کر رہا ہوں، نام نہاد کی. ان کو بلا کر وہ کام اس کا جیسا بھی ہے، پیسہ دے رہا ہے، پتہ نہیں ہے کیا کام کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، کسی ادارے میں افسر ہے رشوت لیتا ہے، یا کوئی اور قسم کا کوئی کام کرتا ہے جو شریعت میں ناجائز ہے، مگر نذرانہ والے کو قریب، اور جیسے بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو اٹھو وہاں بیٹھو پلر کے ساتھ، مطلب یہاں سے اٹھو جوتوں والے مقام پر بیٹھو. یہ ہے آج کے نام نہاد پیر. تو اگر کوئی ایسا ہے، فرمایا کہ بشر تیرا درجہ اس وجہ سے بلند ہوا نصیحت کا لإخوان کا، تو اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے. یعنی کہ اس مقام پر فرمایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رہا ہے کہ یہ تیرے جو مرید ہیں نا، وہ تیرے بھائی ہیں، وہ تیرے بھائی ہیں. اور میرے مرشد کریم کی آپ کبھی بیان سنیں، حضور غزالی زماں کے فرزند حضور ارشد سید کاظمی، آپ کبھی بیان سنیں، بیان کے اندر آپ کو ایک 25-30 منٹ کے کلپ کے اندر یہ آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی، او میرے پیر بھائیوں. حالانکہ اس کے اندر درجنوں نہیں سینکڑوں مرید بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بات کیا ہوگی؟ میرے پیر بھائیوں. کبھی ان کو خادم غلام نہیں سمجھا ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پیر صاحب اپنا غلام کیوں سمجھیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو غلام نہیں کہا. جب کبھی ہم جوش خطابت میں بات کر جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا او میرے غلامو، یہ جوش خطابت ہوتا ہے. ورنہ اللہ کی قسم میری نظر سے کوئی ایک روایت بھی نہیں گزری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو غلام کہا ہو. کوئی ایک روایت لا کر دکھائے مجھے کہ نبی کریم، اب نبی سے بڑھ کر کوئی آقا ہے؟ اتنا بلند مقام کسی کا ہے؟ وہ تو عمر فاروق کو فرما رہے ہیں کہ تو میرا بھائی ہے. حضرت علی سے فرما رہے ہیں تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی فرمائے تم میرے بھائی ہو، لیکن ہم انہیں بھائی سمجھ کر بھائی سمجھ بیٹھے اپنا جیسا. تو اس میں بھی شومی قسمت کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ بھائی سمجھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو اللہ کا محبوب ہے، یہ تو اللہ کا حبیب ہے، یہ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں. مگر بات جو کر رہا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے کبھی اپنے اصحاب کو غلام نہیں کہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی حدیبیہ کے مقام پر، اس کے ماں سوا جب بھی کوئی اسلام قبول کیا، وہ بیعت کے دوران وہ آپ کے صحابی بنے. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلام نہیں کہا، تو آج کے ایک اللہ کے ولی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مریدوں کو، بے شک وہ مرید ہیں لیکن وہ انہیں غلام سمجھیں. اس وجہ سے تصوف کی کتاب ہے یہ، اس کے اندر بتایا گیا کہ بشر تیرا درجہ اس وجہ سے بلند ہوا لنصیحت کا لإخوان کا، تو اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے. اور آخری بات، چوتھی بات یہ فرمایا کہ وہ محبت کا لأصحابی و اہل بیتی، تو میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے اور میری اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے. لہٰذا اگر کوئی نام نہاد اب ولی ہونے کا ڈھونگ رچائے، صحابہ سے بغض رکھے، ولی ہونے کا ڈھونگ رچائے، اہل بیت سے بغض رکھے، ایسا بندہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہی ہوگا جو صحابہ سے بھی محبت کرے گا، جو اہل بیت سے بھی محبت کرے گا، اور اس بنا پر کرے گا کہ یہ دونوں کے دونوں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور پھر محبت بھی ایسی کہ اس میں جھکاؤ نہ ہو، محبت ایسی جیسے حضور نے سکھائی
وہ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے محبت کرنا اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا بالکل اسی طرح جیسا کہ دونوں کے حق میں برابر ہے، اسی طرح محبت کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل ترازو آ گیا ہے، ہم نے ترازو پکڑ لیا ہے کہ فلاں افضل ہے، فلاں سے فلاں افضل ہے، یہ ترازو جو شریعت نے دے دیا، وہ جو راستہ بتا دیا، وہ جو اہل سنت کی پہچان ہو گئی کہ سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، یہ خلفائے اربعہ، یہ شریعت نے پہچان دی ہے۔ اس کے ماں سوا اگر کوئی ترازو کو لے کر حضرت علی کی شانوں کو بیان کرتے کرتے یہ اخذ کر لے کہ حضرت علی کی شان تو ابو بکر سے افضل ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک گمراہ انسان ہے، وہ تو ایک کامل مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ میں انہی پر کچھ گفتگو کرنی تھی، چونکہ سفر المظفر کا آخری مہینہ تھا، وقت بہت ہی جلدی ختم ہو گیا، بلکہ بہت آگے چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔